الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت اس وقت میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا جو یہ نظام ہے دنیا کا، اللہ تعالیٰ حکیم ہیں اور حکیمانہ طریقے پر اس دنیا کو چلا رہے ہیں. اس میں رہتے ہوئے غم بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے. تمام چیزیں اس دنیا میں اللہ نے رکھی ہیں، البتہ کون سی چیز کس وقت کس کے لیے مناسب ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کبھی بیماری دے کر، کبھی خوشحالی دے کر، کبھی صحت دے کر، کبھی غم دے کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. پھر اللہ رب العزت کا یہ بھی قاعدہ ہے کہ ہمیشہ انبیاء کو بھیجتے ہیں، کتابیں نازل فرماتے ہیں ہدایت کے لیے، تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائیں. کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں، ہمیں کسی نے ڈرایا نہیں، ہمیں کسی نے بتایا نہیں. تو اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے اپنے رسول بھی بھیجتے ہیں، کتابیں بھی نازل فرماتے ہیں، تاکہ وہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں، اللہ کے ایک ہونے کی طرف دعوت دیں، جنت کی طرف لوگوں کو راغب کریں اور بلائیں، اور دوزخ سے بچنے کے طریقے بتلائیں. اللہ رب العزت نے دنیا میں پھر جتنے بھی انبیاء بھیجے، ایسا نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے وہاں کے رہنے والوں کو آزمائش سے دوچار نہ کیا ہو. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء. اللہ تعالیٰ نے ان پر تکلیفیں بھی بھیجی، پریشانیاں بھی بھیجی، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رغبت کریں، رجوع کریں، روئیں، گڑ گڑائیں. یعنی یہ جو بیماریاں، یہ وبائیں، یہ پریشانیاں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکیمانہ علاج ہے. بعض لوگ پریشانی میں رجوع کرتے ہیں، یعنی جب تکلیف آتی ہے تو رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف کہ یا اللہ اس تکلیف کو دور کر دے، اس پریشانی کو دور کر دے. بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو تکلیفوں پر بھی سمجھتے نہیں، رجوع نہیں کرتے. پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ انہیں ان پر راحتیں، نعمتیں، خوشحالی، اس کے دروازے کھول دیتے ہیں. فتحنا علیہم ابواب السماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے دروازے کھول دیتے ہیں، خوشحالی بھی ہوتی ہے اور نعمتیں بھی اللہ ان پر برساتے ہیں. یہ ساری چیزیں تاکہ اس کے ذریعے آزمائیں. تو بعض لوگوں کے پاس جب مال آتا ہے، دولت آتی ہے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو بہرحال دونوں باتیں ایسی ہیں کہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، ہو تب بھی اللہ کا شکر کریں. تو اصل تو یہی ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے مرکب بنایا ہے تمام چیزوں کا. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
قارون کے واقعے کو ذکر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ شخص اپنے زمانے کا مالدار ترین انسان تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، قوم موسیٰ سے تھا اس کا تعلق. فبغى علیہم، اس نے بغاوت کی. وآتیناہ من الکنوز، ہم نے اسے بڑے خزانے عطا کیے تھے، مال و دولت سے نوازا تھا. ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اس کے خزانے اس قدر تھے کہ ان خزانوں، وہ خزانے جہاں رکھے ہوئے تھے، تو لازمی بات ہے خزانے کھلم کھلا ایسی کوئی پھینک نہیں دیتا بلکہ تالوں میں رکھے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک جماعت تھی جو ان خزانوں پر جو تالے لگے ہوئے تھے ان چابیوں کو اٹھانے والی ایک جماعت تھی باقاعدہ. یعنی وہ ایک دو چابیاں نہیں تھیں کہ جسے ایک آدمی اٹھا لے. لتنوء عصبۃ اولي القوہ، قوت والے افراد ہوتے تھے، بھاری بھرکم چابیاں ہوتی تھیں. تو ایک جماعت تھی پوری، وہ جماعت اس خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتی. تو اللہ رب العزت نے اس کو مال و دولت سے نوازا. تو اللہ تعالیٰ کسی کو خوشحالی دے کے آزماتے ہیں. پھر بعد میں اس کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہوا تو اس نے چینچرا شروع کر دی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک، ہم نے جو تمہیں مال دیا ہے تم اس میں سے احسن کما احسن اللہ الیہ، لوگوں کو دو جیسے اللہ نے تمہیں دیا، جیسے احسان اللہ نے تم پر کیا ہے تم بھی لوگوں پر احسان کا معاملہ کرو. تو گویا کہ اس مال میں سے خرچ کرنے کے لیے کہا. لیکن یہ بات سمجھ لیجیے اچھی طرح سے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سارا مال خرچ کر دو، اور نہ یہ کہا کہ یہ مال جو دیا ہے اس کو پھینک دو. اس سے پتہ چلا کہ مال کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر وہ جائز طریقے سے اللہ نے عطا کیا ہے تو وہ نعمت ہے. البتہ وہ مال کبھی کبھی آزمائش بنتا ہے تو اس کو جہاں ضروریات ہیں وہاں خرچ کرنا چاہیے. اس مال کی زکوٰۃ دینی چاہیے، اس مال میں صدقہ دینا چاہیے، اس مال میں سے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے، اپنے عزیز اقارب کا حق ادا کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے. وقتاً فوقتاً جس جس چیز کی ضرورت پڑے اس مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہیے. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، ہم نے جو مال تجھے دیا ہے اس میں تو آخرت کے لیے بھی کچھ خرچ کر، اس میں سے اپنی آخرت نکال. ولا تنس نصیبک من الدنیا، ہم یہ نہیں کہتے سارا پھینک دو، اپنے لیے بھی رکھو. واحسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا تم بھی لوگوں پہ احسان کرو. تو اس نے بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول کی موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانتا، مال کو خرچ کرتا، تو اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے جو یہ مال و دولت دی گئی ہے یہ تو میں نے اپنی ذہانت سے اس مال کو حاصل کیا ہے، اور میری اپنی اس میں کوشش ہے، محنت کا دخل ہے، یہ تو میں نے کمایا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دیا فیما آتاک اللہ، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اس سے پتہ چلا کہ جو کچھ جس کے پاس بھی ہے وہ لے کر نہیں آیا اپنے پاس سے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. چنانچہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے، اور یقیناً خالی ہاتھ یہ واپس بھی جاتا ہے، اپنے ساتھ کچھ لے کے بھی نہیں جاتا. ہاں اس دوران مختلف احوال گزرتے ہیں لوگوں پر. کسی کو اللہ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے، کسی کو بہت کم دیتے ہیں، کسی کو اتنا دیتے ہیں جس سے اس کا گزر بسر ہو سکے. تو یہ احوال ہیں دنیا میں جو گزرتے رہتے ہیں انسانوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ بتایا کہ ہم نے دنیا کو اس طرح کا بنایا ہے کہ اس میں تکلیفیں بھی آئیں گی، اس میں راحتیں بھی آئیں گی، اس میں لوگوں کو غم بھی پہنچیں گے، لوگوں کو جو ہے خوشیاں بھی حاصل ہوں گی. مختلف ادوار سے انسان کو گزرنا ہے. بہترین انسان وہ ہے کہ ان تمام ادوار میں اپنے پیدا کرنے والے کو نہ بھولے، اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کرے کسی حال میں. بیماریاں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، اب دیکھیے یہ بھی وبا چل رہی ہے اس وقت پوری دنیا میں، یہ بھی اللہ کی طرف سے.
لیکن ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے تھے. اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور موسیٰ بھی پیدا کیا تھا. 2 موسیٰ تھے. ایک موسیٰ تو وہ تھے جو نبی تھے، پیغمبر تھے، اور ایک موسیٰ وہ تھا جو کافر ہوا. اب عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے قربان، جو موسیٰ کافر ہوا اس کو جبریل امین نے پالا، اور جو موسیٰ پیغمبر تھے اس کو فرعون نے پالا. اللہ کی شان، حکیمانہ طریقے ہیں اس کے. اور یہ موسیٰ جو کافر ہوا کون تھا؟ جس نے قوم موسیٰ کو بچڑے کی عبادت کی طرف لگا دیا، جس کا نام قرآن مجید میں سامری کا ہے. تو عجیب بات ہے، اس زمانے میں فرعون نے جب یہ حکم دیا تھا کہ لڑکوں کو قتل کر دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے اس کی ماں کی طرف وحی کی کہ تم ایسا کرو کہ موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کرو اور اس کو دریا میں چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرنے والے ہیں، اس کو جہاں پہنچانا ہے پہنچا دیں گے. اللہ کی شان ہے کہ اسی زمانے میں جو دوسرے موسیٰ تھے وہ بھی پیدا ہوئے. اس کی ماں کے دل میں بھی یہ بات آئی، اس نے بھی اپنے موسیٰ کو صندوق میں رکھا اور اس کو دریا میں چھوڑ دیا. اور ذہن میں یہ تھا کہ اگر بچ گیا تو کسی وقت آنکھیں ٹھنڈی کر لوں گی، اور اگر مر گیا تو کم از کم میرے سامنے تو قتل نہیں ہوگا. یہ سوچ کے اس نے دریا میں ڈال دیا، چھوڑ دیا اسے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ یہ جو موسیٰ ہے، جس کی ماں نے اس لیے چھوڑ دیا اس کو کہ کہیں اگر بچ گیا تو ٹھیک ہے، نہ بچا تو کم از کم سامنے قتل نہیں ہوگا، تم اس کو اٹھا کے پہاڑ کے غار میں رکھاؤ. چنانچہ جبریل امین نے اس کو اٹھایا اور پہاڑ کے غار میں اس کو رکھ دیا، اور پھر وہاں پر اس کی پرورش کی اس غار میں. اور کس طریقے سے پرورش ہوئی؟ دودھ اور شہد، یہ اس کو چٹایا جاتا تھا، یہ اس کی غذا تھی. اور اسی طریقے سے اللہ نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا، اور ان کی صندوق جو ہے وہ فرعون کے محل کے پاس سے جب گزرا تو فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا اور کہا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو لے آؤ. اور جب لے کر آئے دیکھا تو اس میں موسیٰ علیہ السلام تھے، انگوٹھا چوس رہے تھے. تو فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ تو اتنا خوبصورت ہے، ہمارے ہاں تو کوئی اولاد نہیں ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس کو پال لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پالا. اللہ نے دیکھی اس کو نبی بنا دیا. اور جس موسیٰ کو جبریل نے پالا وہ بعد میں سبب بن گیا گوشالہ پرستی کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور اپنی قوم کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ گئے، تو اس شخص نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سے کہا کہ سارا سونا جمع کر لو. اس سونے کو جمع کر کے، چونکہ اس نے سونار کا فن سیکھا تھا سونا بنانے کا، اس کا بچڑا بنایا، اور بچڑا بنا کے اس پر ایک مٹی ڈالی جس سے اس میں آواز پیدا ہو گئی. ایک روایت میں یہ بھی ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس میں ایسے سوراخ رکھے تھے دائیں نکلنے کے اور داخل ہونے کے کہ جب ہوا اس میں سے داخل ہوتی تھی تو اس میں خاص آواز نکلتی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے. اب اس میں چمک دمک اتنی تھی، سونے کا تھا وہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اس کی پوجا کرنے لگی. جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ یہ قوم کیا کر رہی ہے؟ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعن. اے ہارون، تم نے یہ جب دیکھا کہ قوم گمراہ ہو رہی ہے تو تم میرے پاس کیوں نہیں آ گئے؟ یعنی تمہیں میرے پاس آنا چاہیے تھا. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے عذر پیش کیا کہ میں نے سوچا کہ آپ ایسا نہ کہیں کہ قوم کو چھوڑ کے آ گیا،
لازمی بات ہے کہ دو جماعتیں بن جاتی، پھر قوم میں تفریق پیدا ہو جاتی، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں آیا۔ میرا انہوں نے عذر پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا، سر کے بال پکڑ کے کھینچا، اس کو بھی قرآن مجید نے ذکر کیا۔ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت، میں اس بات سے ڈرا کہ آپ یہ کہیں گے کہ قوم میں تفریق پیدا ہو گئی۔ اے میرے بھائی، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی مت پکڑ اور نہ میرے سر کے بال پکڑ کے کھینچ۔ تو ابن امت تو اس لیے کہا کہ میری ماں جائے، تاکہ ان کے ذہن دل میں رحم آئے کہ بھئی یہ میری ماں جائے بھائی ہے، بھائی کے ساتھ میں سختی نہ کروں۔ تو بہرحال انہوں نے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں گئے وہ کہ قوم تفریق میں پڑ جاتی۔ اب انہوں نے پوچھا اس شخص سے جس نے یہ بچڑا بنایا تھا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو اس نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم مصر سے نکل رہی تھی تو چونکہ جبریل امین نے اس کی پرورش کی تھی، اس لیے حضرت جبریل کو پہچانتا تھا۔ تو اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جو اور لوگوں نے نہیں دیکھا، کہ حضرت جبریل امین ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، بلکہ گھوڑی تھی وہ، اور وہ جب آگے آگے چلی فرعون کا لشکر اس کے پیچھے پیچھے چلا، تو فرعون جس گھوڑے پر سوار تھا وہ گھوڑا اس گھوڑی کے پیچھے لگ گیا۔ جب فرعون پیچھے لگا تو سارا لشکر پیچھے چل پڑا۔ اللہ نے تو اس کو تباہ کرنا تھا، اس لیے ایک سبب پیدا کیا۔ تو بہرحال یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جہاں جہاں اس گھوڑی کا قدم پڑتا ہے تو وہاں کی زمین ہری ہو جاتی ہے، یعنی اس میں ہریالی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے میں نے یہ سمجھا کہ اس زمین میں یہ جو پاؤں پڑ رہے ہیں یقیناً وہ پہچان کے جبریل امین ہے، فرشتے ہیں۔ تو وہاں سے اس نے ایک مٹی خاک کی اٹھا لی، اور وہ جو بچڑا بنایا تھا وہ مٹی اس نے اس پر ڈالی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس میں سے ایک آواز پیدا ہوگی۔ بہرحال ایک روایت ہے جو میں نے ذکر کیا، اور دوسری روایت میں نے بتا دیا کہ وہ ہے کہ اس میں سوراخ اس طرح سے کیے تھے کہ ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی تھی، دوسری طرف سے نکلتی تھی، تو اس میں خاص آواز پیدا ہوتی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے اس شخص نے اس بچڑا بنایا اور قوم ساری کی ساری اس کو پوجنے میں لگ گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان سے کہا اب تمہاری سزا یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی، یہ پوجا ہے، وہ اپنے گردن جھکائیں، اور جنہوں نے نہیں پوجا وہ انہیں قتل کریں۔ چنانچہ ہزاروں افراد اس طریقے سے قتل ہوئے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ، اللہ کی بلیغ حکیمانہ طریقہ ہے کہ جس طرح چاہتے ہیں وہ اس دنیا کو چلائیں۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کو چلایا۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی کس قدر حکمت سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک کو پیدا کیا تو کہاں گئے، دوسرے کہاں گئے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے آزر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ آزر بت بناتے تھے، بعض نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، اور بعض نے کہا کہ چچا، تو چچا بھی والد ہی کی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، وہ بتوں کو توڑتے تھے، اور آزر یہ بت بنایا کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، جس کے گھر میں جس کو چاہا پیدا کر دیا، کہ ایک ایسے شخص کے گھر میں جو بت بناتا ہے اس کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر دیا جو بت توڑنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام ان کی جو قوم تھی، اللہ نے مدین کی طرف، یعنی مدین میں وہ موجود تھی، اور بعض نے کہا کہ آئی کا، یہ دو الگ الگ علاقے تھے، اور بعض نے کہا کہ ایک ہی علاقے کے دو نام ہیں۔ بہرحال شعیب علیہ السلام اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس قوم کا کام کیا تھا؟ کم تولنا، کم ناپنا، یعنی یہ کم ناپتی تھی، کم تولتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ راہزنی بھی کرتی تھی، یعنی ڈاکے ڈالتی تھی، لوگوں کو غلط راستے پر لگاتی تھی، ان کو راستے غلط بتاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا کہ تم اپنی قوم کو سمجھاؤ۔ انہوں نے سمجھایا لیکن یہ نہیں مانے،
نتیجتاً اللہ رب العزت نے اس قوم کو پھر تباہ کیا، اور تباہ کس طرح سے کیا کہ 3 دن تک انتہائی سخت گرمی پڑی، اتنی سخت گرمی کہ لوگ بلبلا اٹھے، اور 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بادلوں کو بھیجا، اور ان بادلوں میں ٹھنڈی ہوائیں رکھی، تو وہ بادل جہاں تھے ساری قوم خوش ہو گئی اور اس بادل کے نیچے آ کر جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کرنا تھا، اب چونکہ ستائی ہوئی تھی گرمی کی، اس لیے ساری قوم اس بادل کے نیچے آ کر جمع ہو گئی کہ اب بارش ہوگی تو ہم اس گرمی سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آگ برسائی اور ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ انہوں نے نبی کی تکذیب کی، جھٹلایا، ان کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر ذلہ یعنی سائبان کا عذاب بھیج دیا، یعنی ایک سایہ آیا بادلوں کا، اور اس کے بعد پھر اس میں سے بارش کے بجائے آگ برسی جس سے یہ قوم تباہ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان تمام باتوں کو ذکر کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو عبرت حاصل کریں۔ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں گے تو یہ سارے واقعات، عبرت کی چیزیں ہمیں سامنے نظر آئیں گی۔ اس لیے میں نے شاید کو تلاوت کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں، روئیں، گڑ گڑائیں کہ اللہ مصیبت میں آگے ہماری پریشانی دور کر دیں۔ ہم اگر غور کریں، اپنے زمانے میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں مال بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، اور مال کی بلکہ کثرت ہے الحمدللہ، چاہے جتنا بھی مہنگائی کا عذاب ہے جو بھی کہہ لیجئے، ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ ہے، لیکن معاملہ ایسا ہے کہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اپنی دولت کا اندازہ نہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ایک زمانے میں اگر 2 پیسے قیمت بڑھ جاتی تھی تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے تھے۔ ایوب خان کے زمانے میں 1.5 روپے سے $2.25 چینی ہوئی تھی، صرف 4 آنے بڑے تھے، لیکن لوگ احتجاج کرتے ہوئے روڈوں پر آ گئے، یہاں تک کہ اس کو اترنا پڑا۔ اور آج جو ہے وہ اگر ایک دن میں 20 روپے، 200 روپے، 1000 روپے بڑھ جائیں تو لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کسی نے کوئی پروجیکٹ ہے اس کا اعلان ہوا، 20 دن میں 20 لاکھ روپے بڑھا دیے انہوں نے، جس قیمت پر انہوں نے شروع کیا تھا 20 دن میں اس کو آگے کر دیا، 20 لاکھ روپے بڑھ گئے، اور لوگ اب بھی دھڑا دھڑ خریدنا، تو اس کا مطلب ہے مال تو ہے نا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بہرحال اس کا ہمیں شکر کرنا چاہیے، اگر صحیح طریقے سے حاصل ہوا ہے تو اس کو صحیح جگہوں پر خرچ بھی کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے نانے شبینہ کے محتاج ہیں، ان کو پاس رات کو کھانے کا کچھ نہیں ہے یا صبح کو کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ضرورتوں کو بیان تک بھی نہیں کرتے، لہذا جن کو اللہ نے دیا ہے تو انہیں چاہیے کہ احسن کما احسن اللہ الیک پر عمل کریں، کہ جیسے اللہ نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ، وہ بھی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں تو اصل میں اگر اس کو ہم صحیح طریقے پر پڑھیں تو ہمارے لیے راہ ہدایت ہے یہ، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ قرآن مجید صحیح پڑھنا بھی نہیں جانتے، یعنی معنی تو بات کی بات ہے، مفہوم تو بعد میں سمجھیں گے، اصل یہ کہ ہم قرآن مجید صحیح پڑھنا سیکھنے ہمیں وہ بھی نہیں آتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑی محنت کریں، قرآن مجید کو سیکھیں، صحیح طریقے پر پڑھیں، اس کے احکام کو سمجھیں، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کے تقاضوں پر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ہم مستحق بنیں گے۔ اور خدا نہ کرے اگر ہم قرآن مجید کو ہم نے صرف بس اس کام کے لیے رکھا کہ ضرورت پر سر پہ رکھ لیا، قسم کے طور پر سر پہ حلف اٹھا لیا، قرآن مجید کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا، یا کہیں دکان کھولی تو قرآن خوانی کر لی، مکان خریدا تو قرآن خوانی کر لی، کوئی مر گیا تو سال ثواب کے لیے پڑھ لیا، لیکن عمل کے لیے ہم نے اس کلام کو نہیں سمجھا، تو یقیناً یہ بڑی سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس قرآن مجید کی اہانت کی ہے، توہین کی ہے۔ اصل قرآن مجید جو نازل ہوا وہ اس لیے ہوا ہے تاکہ ہمیں یہ تاریکی سے نورانیت کی طرف لے کر آئے، اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے کر آئے۔ قرآن مجید کے نازل ہونا تو اس لیے ہے۔ اس لیے میرے عزیزو قرآن مجید کو خود بھی پڑھو، اپنی اولاد کو بھی پڑھاؤ،
اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے جو دینا ہے وہ تو دیں گے ہی، لیکن آخرت کہیں نہیں جاتی انشاءاللہ، اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اسے پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اسے مان کر ہدایت یافتہ بن جاتے ہیں۔ گمراہ وہ ہوتے ہیں جو اس کی ہدایات پر عمل نہ کریں، اس کے تقاضوں پر عمل نہ کریں یا اس میں اعتراض کریں، نتیجتاً وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے تو قرآن مجید بھی اعلیٰ طریقے پر پڑھتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور نہ صرف خود پڑھتے بلکہ اپنے بچوں کو بھی پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، اس قرآن مجید کو اپنا مشغلہ بنا لیں صبح و شام پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ جتنی بھی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان قوموں کے واقعات پڑھیں۔ دیکھیے بعض اوقات ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن مجید تو آسان ہے، قرآن مجید میں اصل میں ایک آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، آسان کیا ہے، کس کے لیے؟ نصیحت کے لیے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اچھا، عام لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ خود سے ترجمہ کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اگر کوئی مستند ترجمہ ہے تو وہ پڑھے، کیونکہ ہر آدمی عربی نہیں جانتا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں صاحب آپ منع کرتے ہیں، حالانکہ منع اس لیے کرتے ہیں کہ جو اس کی پیچیدگیاں ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، علمی جو باتیں ہیں وہ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، اور اسی لیے پھر وہ اس کا غلط مطلب نکال کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اہل علم ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی کہ اب تراجم بھی موجود ہیں، تفسیریں بھی موجود ہیں، آپ ان کو پڑھیے، کوئی منع نہیں کرتا اس سے، اور پڑھ کے سمجھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب جہاں تک عام لوگوں کے لیے کہا ہے نا کہ اس کو آسان، تو آسان کس کام کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اب نصیحت کس سے حاصل ہوگی؟ گزشتہ زمانے میں جو قومیں گزری ہیں ان کے واقعات سے نصیحت حاصل کریں گے۔ کس قوم کو کس لیے اللہ نے تباہ کیا، کس قوم کو اللہ نے عروج عطا فرمایا، کس لیے عطا فرمایا۔ ہم جب قرآن مجید میں ان کے واقعات پڑھیں گے تو بے شمار قوموں کے واقعات ہیں، قوم موسیٰ کے واقعات بھی ہیں، قوم لوط کے بھی ہیں، قوم سمود کے بھی ہیں، قوم عاد کے واقعات بھی ہیں، قوم نوح علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں، قوم شعیب کے بھی ہیں۔ کتنی قومیں ہیں جن کے واقعات اللہ نے بیان کیے، تو ان واقعات کو بھائی پڑھو، اس سے نصیحت حاصل کرو کہ یہ قومیں کیا کرتی تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں تباہ کر دیا، اور پھر اپنا جائزہ لو۔ اپنا جائزہ اس طرح سے لیں گے کہ خدا نہ کرے ان قوموں کی جو بری عادتیں ہیں خدا نہ کرے کہیں ہم میں تو نہیں، مثلا ان میں لواطت تھی، خدا نہ کرے یہ عادت ہم میں تو نہیں، ان میں زناکاری تھی یہ عادت ہم میں تو نہیں، اس میں شراب خوری تھی یہ عادت ہم میں تو نہیں، ان میں کم تولنا کم نامنا تھی یہ عادت ہم میں تو نہیں، ان میں جھوٹ بولنا تھا جس کی وجہ سے تباہ کر دیا یہ عادت ہم میں تو نہیں، وہ سود لیتے تھے کھاتے تھے ہم میں تو نہیں۔ آدمی سوچے ان چیزوں کو، اس سے عبرت حاصل ہوگی کہ یہ ساری خرابیاں من حیث القوم آج ہم میں موجود۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، رشوت ہم لیتے ہیں، حرام ہم کھاتے ہیں، تطفیف جس کو کہا جاتا ہے کمی تول، ناپ میں کمی بیشی کرنا، یہ ہم کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ ناپ میں کمی بیشی صرف اس میں نہیں کہ تولنے میں یا ناپنے میں کمی بیشی کر رہے ہیں، اگر اپنے اوقات میں ہم ڈنڈی مار رہے ہیں تو یہ بھی کمی بیشی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے۔ جو ہماری ڈیوٹی کا وقت ہے اس سے پہلے دیر میں جاتے ہیں، جلدی واپس آ جاتے ہیں، یہ بھی کمی بیشی ہے۔ اسی طریقے سے کہ مزدور کو اس کی مزدوری نہیں دے رہے، یہ بھی کمی بیشی ہے۔ یہ سب اس میں داخل ہے۔ آپ کا وقت کام کا ہے، اس میں آپ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، اپنا وقت خراب کر رہے ہیں، ضائع کر، یہ سب تطفیف میں داخل ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، قرآن نے کہا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ میں کمی بیشی کرتے ہیں، تطفیف کرتے ہیں۔ تو تطفیف کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے، ہم اس سے محبت بھی رکھیں۔ محبت اس لیے رکھنی چاہیے کہ اللہ کا کلام، دنیا میں اگر کسی محبوب کا خط آ جائے تو آدمی آنکھوں سے لگاتا ہے، چومتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سارے محبوبوں کے محبوب ہیں، جن کی خاطر نبیوں نے تکلیفیں اٹھائیں، مارے کھائیں، اس سے زیادہ محبوب کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو سارے محبوبوں کے محبوب ہیں، اس لیے ہمیں
اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت ہونی چاہیے کہ نہ صرف ان سے محبت ہو بلکہ ان کے کلام سے بھی محبت ہو. بار بار اس لیے پڑھیں کہ یہ میرے رب کا کلام. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ سب کو بھی. اور ہم قرآن مجید کو اس لیے بھی پڑھیں تاکہ اس سے ہم عبرت حاصل کریں اور نصیحت حاصل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں قرآن مجید سے محبت عطا فرما، اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس مقصد کے لیے آپ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اے اللہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے ایک ساتھی تھے آج ہی تیلم میں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا آج، زبیر صاحب کے والد کا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اسی طریقے سے ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو بھی اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. ہمارے حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب بھی کافی عرصے سے علیل ہیں اور صاحب فراش ہیں، ان کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی مکمل صحت عطا فرما دے. اسی طرح حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اور دیگر ہمارے جو بھی اکابرین بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.